انتہائی قابل احترام سادات اکرام بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محسن شاہ صاحب گیلانی مدد اللہ العالی قبلہ نے آج آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا موقع دیا ہے۔ ذات واجب ان سادات کے صدقے آپ سب کا بھلا اور ہمیشہ سب کی خیر فرمائے۔ صرف ایک آیت کا ترجمہ کر کے پھر قبلہ کو سماعت فرماتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ دیکھیے آپ کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل کے بغیر درود پاک نہیں۔ اور آج جو روش قائم کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلو علی الحبیب کہا جائے تو آگے سے آدھا درود پڑھا جائے۔ منع فرمایا سرکار دو عالم علیہ السلام نے کہ وہ درود مجھ پہ نہ پڑھو، دم کٹا درود مجھ پہ نہ پڑھو۔ پوچھا گیا حضور یہ دم کٹا درود کون سا ہے؟ فرمایا جو مجھ پہ تو پڑھا جائے میری آل پہ نہ پڑھا جائے۔ اس لیے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اگر کریم آقا علیہ السلام یہاں پر 100 باتیں بھی امت سے مانگتے نا، 100 سوال بھی کرتے تو امت کا ایمان تھا کہ 100 کے 100 ہی پورے کرتے، لیکن یہاں آقا نے صرف ایک سوال کیا اور وہ بھی خود نہیں کیا۔ قل، اللہ فرما رہا ہے محبوب ان سے کہیے لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا، کوئی چیز نہیں مانگتا، کچھ نہیں مانگتا۔ میں نے تمہیں گمراہوں سے نکال کر، تمہیں بدکاریوں سے نکال کر، کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کا نور عطا فرمایا، پھر اسلام دیا، ایمان دیا، کلمہ دیا، یہاں تک کہ جنت تک کا پتہ بھی بتا دیا اور راہ بھی بتا دی، اور بلکہ دکھا بھی دی کہ ان 5 دن پاک کے پیچھے چلو، تم جنت کا انتظار نہیں کرو گے، خود جنت تمہارا انتظار کرے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ فرمایا اتنا کچھ برائیوں سے نکال کر نا اچھائیوں کی طرف لا کے نا کریم آقا نے صرف ایک چیز مانگی تھی۔ یہ نہیں کہا مجھے اپنے گھر دو، جائیداد دو، مال جان اولاد، نہیں جی نہیں، صرف ایک، اور وہ بھی خود نہیں، حکم الہی پر۔ کیا فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، لوگوں میرے گھر والوں سے، میری عطرت سے، میری آل سے مودت رکھو۔ کیا فرمایا کیا رکھو؟ مودت، مل کے بولیے نا، مودت رکھو۔ اب یہاں پر مودت قبلہ شاہ صاحب بیان فرمائیں گے۔ آپ یہاں تک آئے سماعت فرماتے ہیں، اکثر آگے نہیں سماعت فرمایا کرتے، آپ نے سنی ہوگی لیکن اکثر علماء بیان نہیں کرتے، نہ جانے انہیں ڈر کس چیز کا ہوتا ہے، لیکن سید ہیں تو ہمارا تو بتانا بنتا ہے، پوری آیت سنائیں۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو کن کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی؟ اس آیت کا پہلا مصداق کون ہے؟ ہم تو تھے ہی نہیں۔ اے محبوب ان سے کہیے، جو سامنے بیٹھے ہیں صحابہ اکرام کی بات ہو رہی تھی نا، کہ محبوب ان سے کہیے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کوئی طلب نہیں کرتا سوائے اس کے میرے گھر والوں سے مودت رکھو۔ اب اگلی آیت سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ، اے محبوب یہ بھی فرما دیجئے کہ اس مودت کے بدلے، بھئی نماز پڑھو تو اجر ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بولو تو صحیح، روزہ رکھو تو، حج کرو تو، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو تو ملتا ہے نا جی؟ تو بس یہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں پہ تم اچھا عمل کرو اجر بھی ملے گا، تو ہو سکتا ہے کہ میرے نبی کی آل سے مودت رکھو۔
مقصد حیات پورا کرنے پر تجھے کچھ نہ دیا جائے، اس پر کسی کو سوچنے پر مجبور نہیں کیا کہ یہاں پر آدھی آیت رکھ دی جاتی، آدھی کہیں اور بیان کی جاتی، نہ اللہ نے پوری آیت رکھی تاکہ کوئی کاٹ کے کہیں اور بیان نہ کر دے، نہ فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ اے مودت رکھنے والوں اجر بھی سن لو، اگر قیامت والے دن کسی کی نیکیوں میں کمی ہوگی وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ، ہم اس کی نیکیوں میں مودت اہل بیت کی وجہ سے اضافہ کر دیں۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں ہم کہتے ہیں شاہ جی نے کہا نا سی دم دم ہار ویلیا سا، بولو نا دم دم ہار ویلیا سا، علی علی کہنا ہے۔ اور آخر میں آپ نے یہ بھی کہا ایتھے بھی پنجابی چاکھیا سا نے، تو میں بھی پنجابی چ شیر پڑھنے لگا جی۔ علی پاک دے نام دی ویخ مالا، علی پاک دے نام دی ویخ مالا، مالا مال نہ ہوئے تے مینوں پڑھ لے۔ علی پاک دے نام دی ویخ مالا، مالا مال نہ ہوئے تے مینوں پڑھ لیں۔ علی با کمال نو ویخ کمال بن کے، با کمال نہ ہوئے تے مینوں پڑھ لیں۔ ایتھے بن جاؤ غلام حیدر دا، اوتھے نال نہ ہوئے تے مینوں پڑھ لیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے نعرہ لگا کے مجھے خوش کر دیا ہے، مجھے کہنا پڑے گا علی علی کرنا، منکر تو نہیں ڈرنا۔ فرمان محمد عربی دا میرے نال علی مولا، علی طیب بھی، علی طاہر بھی، علی علم حق دا ماہر بھی، علی ظاہر باطن نال نبی، علی آوے جاوے نال نبی، علی اٹھے بیٹھے نال نبی، علی کھاوے پیوے نال نبی، علی سووے جاگے نال نبی، علی اگے پیچھے نال نبی، علی سجے کھبے نال نبی۔ بندہ ہوں میں پنج تنی، پیر میرا حیدری، پنج نعرے پنج تری سوا لاکھ نعرہ حیدری حیدر ہے۔ مل کے بولو حیدر۔ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ بلا کے لاؤ انہیں کسی کو جو کہتے ہیں ہم علی والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں کو آؤ ہم تمہیں دکھاتے ہیں علی والا کون ہوتا ہے۔ ارے جہاں سے حقیقی علی والا گزر جائے خدا کی قسم دیواریں بھی سلام کرتی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو قرآن پاک کی آیت مکمل کروں اب یہاں پر۔ اے محبوب ان سے کہیے کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو، کل قیامت والے دن تمہاری نیکیوں میں کمی ہوئی دیکھیں نا، ہمارا سب پر ایمان ہے بھائی، لیکن سنیے اگلی بات سنیے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ان کی محبت و مودت کے صدقے اضافہ کریں گے نیکیوں میں۔ کرنا کیا پڑے گا؟ علی علی کرنا پڑے گا۔ ہائے ہائے ہائے، سیدہ کائنات کے در انور پر سر جھکانا پڑے گا، ان کے ذکر پہ سر جھکانا پڑے گا۔ اور آگے سنیے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، مالک نیکیوں کی تو بات ہو گئی، بس مودت اہل بیت کے صدقے نیکیوں میں اضافہ کرے گا۔ آواز آتی ہے نہیں، مودت اہل بیت رکھ کے دیکھو، ایک نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ مالک اور کیا فرمایا؟ آگے پڑھو، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، کیا ہے؟ غفور،
اب غفور کے اندر اگر لفظ کو دیکھیں، گرامر اٹھائیں تو یہ نکلا ہے غفرہ سے۔ یہ جو فوجی ہمارے سر پہ پہنتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں مغفر، یہ سر پہ جو پہنتے، جو چھپا لیتا، سر کو جو چھپا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں فرمایا ان اللہ غفور، کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو، مودت رکھو، نیکیاں کم ہوئی اضافہ کر دیں گے، گناہ ہوا تو چھپا لیں گے۔ ہائے 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 ہائے، نیکیاں ہوئی کم اضافہ کر دیا جائے گا، لیکن اگر ہوئے گناہ زیادہ ہوں یا کم اس کی بات نہیں ہو رہی۔ کہا اگر تمہارے گناہ ہوں گے ان اللہ غفور، کل قیامت والے دن آنا تیرا کام ہے، دوسروں کے گناہوں کو بھی بخشوں گا، لیکن دکھا دکھا کے تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا، لیکن جب منگتا علی المرتضیٰ کا آئے گا اس کے گناہوں کو دکھایا نہیں جائے گا، چھپا دیا جائے گا۔ بولیے کیا ملا؟ جزاک اللہ، کیا ملا؟ مودت اہل بیت کے صدقے کیا کیا ملا؟ کیا نہیں، کیا کیا ملا؟ پہلا نیکیوں میں اضافہ، اور اس کے بعد کیا تھا؟ گناہوں میں پردہ، اور پردہ ڈال کے معافی، بخشے گئے۔ میں یہ خاص سٹیج کے لیے بات، سادات کے لیے بات، گناہوں میں کیا کیا شامل ہوتا ہے؟ پہلے مصداق کے لیے دیکھیں گے نا، سب کے شامل، کہا مودت شرط ہے، اس کے بعد کمی ہوئی تو اضافہ، اگر کوئی ایسی چیز ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، ان کی محبت کے صدقے معافی، تو مالک بس دو ہی چیزیں ملیں گی، نیکیوں میں اضافہ اور گناہ معاف۔ فرمایا نہیں، آگے پڑھو، آگے پڑھیں۔ ان اللہ، آپ نے بڑی آیتیں پڑھی ہوں گی، ان اللہ غفور رحیم آتی ہیں، سنا ہے، پڑھا ہے، یہاں پر یہ نہیں آیا ان اللہ غفور رحیم، معافی کی بات ہو رہی تھی نا، تو رحم والا معاملہ معافی کے لیے آتا ہے، لیکن فرمایا ان اللہ غفور شکور۔ اب ترجمہ میں کرتا ہوں قبلہ آپ کے لیے، ان اللہ غفور شکور، مودت اہل بیت رکھنا تیرا کام، نیکیوں میں حشر کے میدان میں جب کمی ہوگی اضافہ کیا جائے گا، گناہ ہوں گے چھپا بھی لیا جائے گا، معاف بھی کر دیا جائے گا، اور جاتے ہوئے شکور تیرا شکریہ بھی ادا کیا جائے گا۔ آئے آئے اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہیں اہل بیت۔ ہائے ہائے ہائے، اگر قرآن کو گہرائی میں محبت مودت رکھ کے قرآن کو پڑھو تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کس کی ثنا بیان کر رہا ہے۔ آپ کو ہزاروں آیات اہل بیت اطہار کی شان میں اترتی ہوئی نازل دکھائی دیتی ہیں۔ اور آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں مولود کعبہ کی، جس کا مجھے قبلہ نے حکم دیا۔ یہ تو ایک آیت پڑھی ترجمہ ہو گیا، اب اس آیت کے ضمن کے اندر ایک بات کرتا چلوں، مالک کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا علی علی کرنا پڑے گا۔ بولو کیا کرنا پڑے گا؟ علی علی کرنا پڑے گا۔ اب آگے سنیے، یہ وہ وقت آیا 13 رجب کا، ہاں بولیے 13 رجب کا وہ دن آیا، اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کعبے کا طواف کر رہی، مولا علی کی امی جان کعبے کا بولو طواف کر رہی۔ اب یہاں مولا علی کی آمد اور سیدہ نے محسوس کیا کہ علی آ گئے، علی ولادت کا وقت قریب۔ اب اس سے پہلے کہ اپنے گھر کی طرف دیکھتی، اب آواز آ رہی ہے، اے سیدہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، محبت سے بولو ذرا،
اس کی وجہ کیا ہے کہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے کریم آقا علیہ السلام کو رہنے کے لیے اپنا گھر دیا تھا. دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ ساری زندگی اپنے گھر میں رکھا، کھلایا بھی، پلایا بھی، سنبھالا بھی، حفاظت بھی کی، آگے بھی چلتے، اپنے بیٹے سے بھی بلکہ کہا انہاں دے نال رہنا ہے، ان کے بستر پہ سلا دیتے اپنے شہزادے کو، علی المرتضیٰ کو، شہزادوں کو حضور کے بستر پہ لٹا دیتے تاکہ اگر رات کو حملہ بھی ہو جائے تو ابو طالب کیا کر رہے تھے کہ میرا بیٹا شہید ہو جائے محمد عربی. اللہ اکبر کبیر. اب سنیے اس پر انعام کیا تھا. یہاں اعلان ہو رہا تھا اے ابو طالب تو نے میرے محبوب کو رہنے کے لیے اپنا گھر دیا، اب تیرے بیٹے کی آمد ہے، ہم اپنا گھر دیتے ہیں. اللہ، اب میرا محبوب آئے گا، تیرا بیٹا آئے گا، علی شہزادہ آئے گا تو کہیں اور نہیں آئے گا. تو نے اپنا گھر دیا، ہم اپنا گھر دیتے ہیں. یہاں سیدہ طواف کر رہی تھی اور طواف کرتے کرتے محسوس کیا علی کی آمد کا وقت ہے. یہاں کعبے کے اندر شگاف ہوا، دیواروں نے راستہ دیا. میں یوں نہ کہوں کہ کعبہ مسکرا پڑا، بولو نا، کعبہ مسکرا پڑا. آج بھی وہ لکیر ہے نا جی، بولیے ہے نا جی، نہیں ختم ہوئی. بڑی کوشش کر لی کہ لکیر مٹ جائے. پوچھا جائے نا کیوں مٹاتے ہو؟ کہا کہ اس لیے کہ 13 رجب کو دیوانے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، اور کھڑے ہوتے ہیں اور جب بھی اس کے اوپر سے غلاف اتارا جاتا ہے بندے کہتے ہیں او گے. کیا کرتے ہیں وہ دیکھو سامنے. اسی طرح علی نے بھی حشر کے میدان میں کہنا او جڑا نا انہوں بھی لے آؤ. ہاں جی، ہوگا ایسا، چن چن کے لایا جائے گا. وہ ہمارا منکر ہے جہنم کی طرف، یہ ہمارا محب ہے جنت کی طرف لے آ. کعبے کا طواف کرتے کرتے کعبے کے اندر گئیں اور توجہ چاہتا ہوں، بس آخری لمحات ہیں. کعبے کے اندر جا کے مولا علی کی آمد ہوئی اور اندر ہی کتنا عرصہ گزرا اور پھر جب باہر تشریف لائیں. اب چہرے پر خوشی تو ہے لیکن چہرے پر خوشی کے اثرات نہیں ہیں. اب جب کعبے سے باہر نکلی، قبلہ کعبے سے باہر نکلی، سامنے سے مدینے والی سرکار بھی آ رہے ہیں. ہائے ہائے، خبر ہو گئی نا علی آ گیا ہے. علی، اگر یہاں بھی علی آئے تو آپ کو پتہ ہے علی کعبے میں آتا ہے تو سبحان اللہ کون نظر علی آئے. پھر حضور آئے کہ علی آئے. جب آقا آئے تو سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، اب چہرے پر خوشی کے اتنے اثرات نہیں. چچی جان کیا بات ہے؟ آقا شہزادہ آیا ہے. تو چچی آپ پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ حضور اس لیے کہ بڑا پیارا ہے، بڑا پیارا ہے، لیکن حضور آنکھیں نہیں کھول رہا. حضور آنکھیں نہیں کھول رہا. آقا نے کہا لاؤ مجھے دو. چچی جان نے شہزادہ حضور کے ہاتھوں میں دیا. مولا علی حضور کی گود میں آئے، سمجھ گئے گود بدل گئی. ہائے ہائے، اسی وقت سمجھ گئے گود بدل گئی، حالات بدل گئے، انداز بدل گئے، نور بدل گیا. اب حضور کی گود میں آئے، مولا علی نے آنکھیں کھول کے حضور کو دیکھا. آقا نے علی کو دیکھا، علی نے محمد عربی کو دیکھا. اب آنکھوں سے اشارے ہو گئے، آنکھوں سے اشارے ہو گئے. تم ہمارے، ہم تمہارے ہو گئے. حضور نے دیکھا کہ شہزادہ بڑا پیارا، گود میں آتے ہی آنکھیں کھول دیں. اب ہاتھ باندھ کے پوچھتے ہیں یا علی کیا بات ہے؟ کعبے میں پیدا ہوئے تھے، کعبے میں تشریف لائے تھے، کعبے میں ظہور ہوا تھا، لیکن کعبے میں پیدا ہو کے بھی کعبے کو نہیں دیکھا. بولو گے تو بات بنے گی نا یار. کعبے میں پیدا
پیدا ہو کے بھی کعبے کو نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ اب حضور کی گود میں آ کے آنکھیں کھولنی، اب حضرت علی المرتضیٰ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے میں وعدہ کر کے آیا تھا کعبے میں پیدا ہو کے بھی کعبے کو نہیں دیکھوں گا جب تک کعبے کے کعبے کو نہیں دیکھوں۔ اس سے آگے ہم قبلہ سے سنیں گے، بس آخری شعر پڑھتا ہوں، بس یہیں تک۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں باضمیر بیٹھے ہیں، ہائے ہائے، یہ جتنے بیٹھے ہیں باضمیر بیٹھے ہیں، ان کی گلی کے سب فقیر بیٹھے ہیں، اور 13 رجب کو کعبے میں پڑی تھی جو لکیر، یہ سب اسی لکیر کے فقیر بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ الہی شکر کروں کتنا، میں فخر کروں کتنا، تیرے کرم نے ہمیں فائز المرام کیا، بنا کے رحمت عالم کا امتی ہم کو، گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ وما علینا